آخر یہ جو حالیہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بدترین فلڈ آیا ہے، اس فلڈ کے اندر ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ایک معزز ڈونر سمیع اللہ بوکا صاحب نے ہمارے فاؤنڈیشن کو 24 لاکھ روپے ڈونیٹ کیے، اور اس 24 لاکھ روپے کا ہم سامان لے کے فلڈ زدہ علاقوں میں گئے اور وہاں پہ لوٹے پھوٹے لوگوں کو 24 لاکھ روپے کا راشن تقسیم کر کے آئے۔ ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن اسے بڑا دل کی عمیق گہرائیوں سے دیکھتی ہے، تو بنت ہوا نام اس لیے رکھا کہ مجھے چونکہ اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، میں اپنی بیٹی چاہتا ہوں کہ آج سے 6 سال پہلے، یعنی اب سے ان گھڑیوں سے 6 سال پہلے میں نے ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، یعنی ہم نے اس کی تقسیم اور اشاعت کی ملک کے قومی اخبارات میں، میڈیا چینلز پہ، ویب سائٹ پہ اور پبلک کے اندر اس کو ہم نے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسے لاوارث اور بے سہارا بچے، ان کی آمد کا سلسلہ فاؤنڈیشن کے ایک بڑی میٹنگ کی، ایک بڑا اجتماع کیا، وہاں پہ ہم نے ان ساری خواتین اور ان کے بچوں کے لیے، اسپیشل چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو جھگیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی وہ کہاں سوتے ہیں، پرالی نیچے بچھی ہوتی ہے، اوپر پھٹی پرانی نکال کی، اور اس کے اندر ان کو گدے، لحاف، رضائیاں، گرم بستر، گرم کپڑے، جوتے، یہ ہم نے ان کے اندر تقسیم کیے تاکہ ان کے معصوم سے نومولود جو بچے ہیں، پھر اسپیشل UN سے، یونیسیف سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتیاں روا رکھی جاتی ہیں مختلف ملکوں کے اندر، کبھی جنگوں کے نام پہ اور کبھی لوکل لیول پہ، یہ جو بکاریوں کے گروہ ہوتے ہیں بچوں کو اغوا کر کے، ہماری NGO چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب سے، حکومت پنجاب سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس کا اپنا MCB بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ سامنے MCB بینک کا اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں، بھیجے جا سکتے ہیں، بیرون ممالک سے اور اندرون ملک سے جو بھیجنا چاہے، اس نیک مقصد کو سپورٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں بنت ہوا ورلڈ سویٹ ہوم میں، اور یہ میرا پہلا انٹرویو ہے ادارے کے CEO جمشید رفیق ملک صاحب سے۔ ان کے فلاحی کاموں کے حوالے سے مکمل جو ہے ایک بریفنگ جو ہے لیں گے تاکہ عوام تک جو ہے ان کا میسج اچھے انداز سے پہنچایا جا سکے۔ السلام علیکم جی ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اس ادارے کا نام جو ہے آپ نے بنت ہوا کے نام پر کیوں رکھا؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے منیر TV کا، جو کہ ہمارے علاقے کا ایک جانا پہچانا Facebook TV چینل ہے، تو اس پہ میں یہ کہوں گا بارے دیگر شکریہ کے بعد کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو ادارہ ہے وومن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، جو رجسٹرڈ ہے پنجاب چیریٹی کمیشن، ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب سے، اور پھر سیکنڈ یہ رجسٹرڈ ہے ایک دوسری جگہ پہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال حکومت پنجاب سے۔ بالکل ہمارا یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ جو ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ہے، تو اس کا نام بنت ہوا ورلڈ سویٹ ہوم اس لیے ہے، ایک تو یہ کہ ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ جو خواتین ہیں یہ اماں ہوا کی بیٹیاں ہیں، بنت
بنت ہوا، ہر خاتون جو ہے، ہر عورت جو ہے وہ بنت ہوا ہے۔ اور پھر اسپیشل میری جو اپنی بیٹی ہے بنت ہوا، تو مجھے اپنی بیٹی سے محبت کی وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا کے اندر اسپیشلی پاکستان اور انڈیا، ہمارا یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر انڈو پاک ہے، یہاں پہ بیٹیوں کا عجیب طرز کا ایک استحصال ہو رہا ہے۔ تو اس استحصال کو ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ آخر بیٹیاں، عورت کا جو سب سے پہلا روپ ہے، اماں حوا کا جو سب سے پہلا روپ بیوی کے روپ میں تھا، اور پھر اس کے بعد آج کے دن تک اماں حوا کے بعد عورت کا سب سے پہلا روپ بیٹی کا روپ ہے۔ اور بیٹی کے اس روپ کے حوالے سے یہ جو بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک، امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے ہماری سب کانٹیننٹ کے اندر، انڈو پاک کے اندر، میں بتاتا چلوں کہ بیٹی انڈیا کی ہو یا پاکستان کی ہو یا تھرڈ ورلڈ کی ہو یا پوری دنیا کی ہو، بیٹی بیٹی ہے۔ اور بیٹیوں سے جو محبت اور وفا کا سلسلہ ہے، ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن اسے بڑا دل کی عمیق گہرائیوں سے دیکھتی ہے۔ تو بنت ہوا نام اس لیے رکھا کہ مجھے چونکہ اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، میں اپنی بیٹی کی اہمیت کو اجاگر کر کے بنت ہوا میں نے اس کا نام رکھا، اس کی اہمیت کو اجاگر کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بیٹیوں کے ساتھ محبت اور وفا کا جو سلسلہ ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور بیٹیوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو میں پھر ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ایک ذیلی ونگ کی حیثیت سے، ایک ذیلی ادارے کی حیثیت سے میں نے اپنے اس ادارے کا نام، اس کی ایک شاخ کا نام بنت ہوا ورلڈ سویٹ ہوم، بنت ہوا ورلڈ سویٹ ہوم رکھ دی۔ اچھا ملک صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ فلاحی کاموں کا سلسلہ جو ہے کب سے شروع کر رکھا ہے، اور اپنے چند ایک جو نمایاں فلاحی کام ہیں ان کا ذرا تفصیل سے ذکر کر دیں۔ جی، بنیادی طور پہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پہ اور تحدیث نعمت کے طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے عوام کو، پاکستان کو اور منیر ٹی وی کی وساطت سے دنیا بھر کے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 6 سال پہلے، یعنی اب سے ان گھڑیوں سے 6 سال پہلے میں نے ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور اس میں جو ہمارے جو چیدہ کام ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہم نے اپنا ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا منشور جو ہے ہم نے اس کی اشاعت کی۔ اس کے اندر جو ایک بہت جامع منشور تھا وہ خواتین اور بچوں کے حوالے سے، جیسا کہ اس تنظیم کے نام سے ظاہر ہے کہ ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن، تو ہم نے یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک اویئرنیس مہم کے طور پہ اس کا ایک منشور، بہترین قسم کا، بڑا جامع قسم کا ایک منشور چھاپا، اور اس کو یعنی ہم نے اس کی تقسیم اور اشاعت کی ملک کے قومی اخبارات میں، میڈیا چینلز پہ، ویب سائٹ پہ اور پبلک کے اندر اس کو ہم نے ہر ہاتھ میں، ہر ہینڈ تک ہم نے اپنا منشور پہنچایا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسے لاوارث اور بے سہارا بچے، ان کی آمد کا سلسلہ فاؤنڈیشن کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مقامی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جو لاوارث اور بے سہارا بچے آتے ہیں، اور جو گم شدہ مائیاں، 95 سال کی مائیاں جو اپنی یادداشت کھو جانے کی وجہ سے زمانے کی بھیڑ میں کھو جاتی ہیں، اور کبھی
پھر اپنے گھروں کا راستہ بھول جاتی ہیں، کبھی واپس نہیں آتی، یا پھر ایسی ناخلف اور نااہل اولاد جو اپنی ماؤں کے ذہنی توازن کے کھو جانے کی وجہ سے اور ان کی عجیب عادتوں کی وجہ سے، ان کے حرکات و سکنات سے تنگ آ کر وہ اپنی حقیقی ماؤں کو، اپنی دادیوں کو، اپنی وہ جو ان کی بڑی ہوتی ہیں گھر کی، ان کو خفیہ انداز سے رات کی تاریکی میں یا دن کی روشنی میں یعنی کہ ایک رش والی جگہ پہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بوڑھی مائیاں اور ایسے گمشدہ لاوارث بے سہارا بچے وہ ہمارے فاؤنڈیشن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیاں دے جاتے ہیں، اور پھر ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ان پہ جو لاوارث ہونے کا احساس ہے، جب کوئی بچہ بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم میں آتا ہے، جب کوئی مائیاں بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم اور بنت حوا اولڈ ایج ہوم کے اندر آتی ہیں، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لاوارث کا لفظ ہے وہ ان کے ساتھ کبھی اٹیچ نہ رہے۔ جی، اور یہ ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن بنت حوا کا یہ جو ہمارا ایک نیک پیغام ہے، جو ہم دل کی گہرائیوں سے اور روح کی تڑپ کے ساتھ لے کے ہم اس کو پورے پاکستان کے اندر لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر، پھر کشمیر کے اندر، پورے پنجاب کے اندر یہ جو ہم لے کے جا رہے ہیں، اس پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کا جو ریئل فیس ہے، پاکستان کا جو حقیقی فیس ہے، بیٹیوں کے متعلق اور بوڑھی خواتین کے متعلق، جہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناروا اور محبت والا سلوک نہیں کرتے، اور پھر ایسے جو لوگ ہیں جو اپنی ماؤں کو ان کے ذہنی توازن کھو جانے کی وجہ سے سڑکوں پہ بے یار و مددگار دھکے کھانے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، دنیا پہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم ثابت یہ کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان کا، ہمارے پیارے ملک کا، ہماری اس دھرتی کا، ہمارے اس پاک وطن کا ریئل فیس وہ نہیں، وہ چند لوگ ہیں، اور عوام کی جو مجموعی اکثریت ہے بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم سمیت، وہ اس قسم کی ہے جو بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم کے اندر مائیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، دراصل ہمارے عوام کا حقیقی فیس۔ جی، ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم نے اپنی اس فاؤنڈیشن کا سٹارٹ لیا تو سٹارٹ کے پہلے دن ہی ہماری مقامی پولیس نے، تھانہ شرق پور نے، وہاں کے ایس ایچ او نے مجھے کال کی کہ جمشید صاحب ایک گمشدہ بچہ ہمارے تھانہ کے اندر موجود ہے، ذرا آئیں اور وہ اپنے ادارے میں لے جائیں۔ جب میں نے وہ بچہ تھانے سے وصول پایا تو اس کے بعد اس کو ہم اپنی فاؤنڈیشن میں WCWF کے اندر لے آئے، بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم کے اندر جب ہم اس کو لے کے آئے تو وہ بچہ پہلے دن سے ہی ایک شدید بیمار بچہ تھا، ذہنی معذور بچہ تھا، بیمار بھی تھا، اسے مرگی کے جھٹکے لگتے تھے، لیکن جب میں اس کو لے کے اپنے مقامی ہاسپٹل TH کے شرپور کے اندر گیا تو وہاں کے MS نے 2-3 ڈاکٹروں ان کو اپنے پاس بلایا اور بچے کو چیک کرنے کے لیے کہا، تو وہ بچے کو انہوں نے کہا کہ یہ بیماری اس کی بنیادی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو اغوا کیا گیا، بکارگوں نے اغوا کیا، ہمیں لگتا ہے، انہوں نے کہا اس کے دماغ پہ اس کو پاگل کرنے کے لیے کچھ ایسی چوٹیں ضربیں لگائی گئیں کہ یہ بندہ ان چوٹوں کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ اکثر جو ہے پھر وہ بیماری کی شکل اختیار کر گئے ہیں کہ یہ بے ہوشی کے گر جاتا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسا بچہ جو ذہنی طور پہ بیمار تھا، جسمانی طور پہ مفلوج تھا، وہ ہماری اس فاؤنڈیشن کے اندر 33 ماہ رہا۔ ہم اس کو لے کے
ہسپتالوں میں جاتے رہے، اس کے اچھے اچھے علاج کرواتے رہے۔ اس کو ہم چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں وہ کتنی مرتبہ داخل رہا، لیکن اس بیچارے کی زندگی بس اتنی تھی ہمارے ادارے کے اندر۔ وہ 33 ماہ ہمارے پاس زندہ رہا، اور 33 ماہ کے بعد وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور اس کو پھر ہم ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اور میں نے بالکل اپنا بیٹا جان کر، وہ ہمارا تھا ہمارا بیٹا ہی تھا، اس کو ہم نے ایک مقامی قبرستان میں اپنے شہریوں کی موجودگی میں اس کی تدفین کا عمل مکمل کیا۔ جی ہمارے بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم کے اندر بہت ساری لاتعداد گم شدہ مائیاں، 90 95 80 سال کی مائیاں آتی رہیں، پھر اس کے بعد وہ جاتی بھی رہیں۔ پھر ایک مائی جو تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے فوت ہو گئی، اور پھر ایک ایسی ابھی پچھلے دنوں ایک اماں جی تھانہ فیروز والا پولیس نے ہمارے ادارے کے اندر بھیجی۔ وہ ہمارے پاس 111 دن رہی، اور 111 دن کی مسلسل کابشر جد و جہد کے بعد وہ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے اس کے ہم نے 12 سٹونگ نکالے، اور 111 دن کے بعد اس کے بہن بھائی وہ سارے لوگ آئے، اور بڑا شکریہ کے ساتھ اس خاتون کو، اس مائی کو ہمارے ادارے سے وصول کر کے لے گئے۔ ہاں، تو ہم نے فوکس کر رکھا ہے کہ بچے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی تہذیب کے ہوں، کسی بھی معاشرے میں ہوں، یا پھر ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی پسے ہوئے طبقات اور غریب طبقات ہیں ان کے ہوں، ہم نے بچوں کے لیے دل و جان سے کام کرنا ہے، بچوں اور بچیوں کے لیے۔ تو اس پہ ہم نے ہمیشہ یہ فوکس کیا ہے کہ یہ جو جپسی لوگ ہیں، خانہ بدوش لوگ ہیں، ہوملیس پیپل ہیں، ہوملیس پیپل پہ ہم نے ہمیشہ پریکٹیکلی بہت زیادہ ورک کیا ہے۔ عملی طور پہ ہم جاتے ہیں، جھگیوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں ہم جھگی نشینوں کے بچوں کو، جھگی نشینوں کی بچیوں کو، ان کی خواتین کو، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم عملی اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ موسم سرما جیسے اب آ رہا ہے، اسی طرح گزشتہ کوئی 1-2 سال پہلے ہم نے جھگی نشینوں کا ایک بہت بڑا اکٹھ کیا، جس کے اندر کم از کم 200 کے قریب ہم نے جھگی نشینوں کی خواتین اور ان کے بچوں کو کال کیا، ایک بڑی میٹنگ کی، ایک بڑا اجتماع کیا۔ وہاں پہ ہم نے ان ساری خواتین اور ان کے بچوں کے لیے، اسپیشل چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو جھگیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی وہ کہاں سوتے ہیں، پرالی نیچے بچھی ہوتی ہے، اوپر۔ ملک صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہ فاؤنڈیشن ہے اس کا آل اوور جو ہے وہ معاشرے کے لیے، عوام کے لیے ایک جامع اور مختصر جو ہے وہ پیغام کیا ہے؟ جی، آل اوور پیغام تو یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں، درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، اپنی قومی اسمبلی سے ہم اپیل کرتے ہیں، اپنے مقتدر اداروں سے اپیل کرتے ہیں، اور پھر اسپیشل UN سے، یونیسیف سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتیاں روا رکھی جاتی ہیں مختلف ملکوں کے اندر، کبھی جنگوں کے نام پہ اور کبھی لوکل لیول پہ، یہ جو بکاریوں کے گروہ ہوتے ہیں بچوں کو اغوا کر کے انہیں اپاہج کر دیتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں، بچوں پہ تشدد کی جو بھی اشکال ہیں اس دنیا کے اندر، یونیسیف آگے بڑھے وہ دنیا کے اندر جہاں۔ ملک صاحب، اگر کوئی آپ کے ادارے سے کوئی ڈونر تعاون کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ
ہماری NGO چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب سے حکومت پنجاب سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے. اس کا اپنا MCB بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ سامنے MCB بینک کا اکاؤنٹ ہے. اس کے اندر پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں, بھیجے جا سکتے ہیں. بیرون ممالک سے اور اندرون ملک سے جو بھیجنا چاہے, اس نیک مقصد کو سپورٹ کرنا چاہے, وہ کر سکتے ہیں.